قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج میں دوبارہ جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب دوں گا. یہ سوال میں نے کیا پوچھا تھا؟ سوال پوچھا تھا از دیر اے سنہ پریئر بیفور اینڈ آفٹر جمعہ. تو کہ جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر شروع میں یا بعد میں کوئی سنت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس کا جو جواب دیا ہے تو سبحان اللہ، اب یقین مانیں کہ یہ سوال میں کافی ٹائم سے چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنانا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا جواب نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کو. اور اس میں جو ہے اور مجھے یقین بھی تھا کہ اس کا میں جب جواب دوں گا، جب میں سوال پوچھوں گا تو لوگ اس کا غلط ہی جواب دیں گے. تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوگا کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ مور دین 80% لوگوں نے اس کا جواب غلط دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جن لوگوں نے مجھے کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ ایون مطلب کافی پڑھے لکھے لوگ، بڑے لوگ جو ہے ان کے بھی جوابات کچھ بالکل بھی ایسے نہیں آئے جس طرح کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. تو اس میں میں آپ کو کچھ صرف جوابات بتاتا ہوں، جس میں ایک بھائی نے بولا ہے کہ یہ میں نے سنت کی بات کی. میں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ سنت کیا ہے؟ جمعے کی نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں سنت کیا ہوتی ہے؟ آپ پہلے ہیں، بعد میں ہیں، کتنی ہیں، اس کے حوالے سے. تو یہ بھائی نے جواب دیا کہ 4 سنتے پہلے اور 4 سنتے بعد میں. 4 سنتے پہلے، 4 سنتے بعد میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے سنیے، آگے ایک بھائی نے جواب دیا ہے کہ جو پہلے آپ پڑھتے ہو وہ تحیۃ المسجد ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہو وہ جمعے کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پارشلی ٹھیک ہے ان کا جواب. اس کے بعد ایک اور نے جواب دیا ہے کہ 2 جمعے کے بعد. سبحان اللہ، یہ میں سنت کی بات کر رہا ہوں، میں سنت کے سوال پوچھا ہے. اس کے بعد پھر ایک جواب آیا ہے 2 رکعت پہلے اور پھر 2 اور 4 رکعت بعد میں. یہ ٹھیک ہے، ان کا جواب ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل جاننا بہت ضروری ہے. اور ایک اور آخری میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا پھر میں جواب اس کے اوپر بات کرتا ہوں. 2 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس میں بہت ضروری ہے جاننا کہ ایگزیکٹلی ہے کیا، کتنی رکعتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے. جب ہمیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہمیں باتھ روم میں جا کر کس طرح آپ نے اپنا پیشاب اور پخانہ تک جو ہے کس طرح صاف کرنا ہے، ہمیں اتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتا دی گئی ہے. تو پھر جب یہ نماز جو ہے دین کا ایک ستون ہے، اس میں بھی ہمیں ہر چیز بتا دی گئی ہے. اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. اور نماز ہماری جو ہے یا کوئی بھی عبادت، اب یہاں سے میں آتا ہوں، اگر کوئی بھی عبادت کی قبولیت کی، کوئی بھی عبادت قبول ہوتی ہے نا، اس کی 2 کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں کرائٹیریاز فلفل ہوں گے، اگر آپ دونوں کو امپلیمنٹ کریں گے، تبھی آپ کی وہ عبادت قبول ہوگی. اس کے علاوہ چاہے آپ پوری رات آپ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اگر یہ 2 کرائٹیریا آپ کے فلفل نہیں ہوئے، آپ کی وہ عبادت ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا. اس میں کیا ہے، پہلے یہ ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہو وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو اور کسی اور کے لیے نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے کہ اس عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کیا جائے. یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کی وہ عبادت انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اب اس کو آپ نمازوں پہ لے آئے. نمازوں کی ہمیں ترتیب بتائی ہے کہ فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، ان کی پھر سنتوں کو بھی بتا دیا. اور پھر اس کے ساتھ پھر جب جمعے کی بات آتی ہے، اب یہ جمعے کی جب بات آتی ہے تو جمعے کا بھی ظاہر سی بات ہے، ہمیں ایسے تو نہیں چھوڑ دیا کہ یہ 2 رکعت جمعے کی ہے اور باقی آپ دیکھ لیں آپ کی کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں جمعے کا بھی بتا دیا کہ آپ کی جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنی سنتے ہیں، کتنے نوافل ہیں، سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جمعہ ہوتا ہے اس میں 2 فرض ہوتے ہیں. اس کا تو ہمیں پتا ہے، خطبہ ہوتا ہے اور 2 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب سنت کی بات آ جائے تو اس میں کوئی سنت نہیں ہوتی. آپ اس میں اگر آپ بولیں کہ پہلے میں نے 4 سنت پڑھنی ہے بعد میں نے 4 سنت پڑھنی ہے تو اس طرح کوئی اس کی سنت نہیں ہے. جمعے کی کوئی سنت نہیں ظہر کی نماز کی طرح، جیسے ظہر کی پہلے 4 ہیں اور بعد میں 2 ہیں اور 2 اور ہیں. یہ آپ ان دونوں میں الگ الگ حدیثیں ملتی ہیں، دونوں کی الگ الگ اہمیت ہے. بعد میں آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں اگر آپ 4 پڑھتے ہو، شروع میں 4 پڑھتے ہو بعد میں 4 پڑھتے ہو، اس کی ایک الگ حدیث ہے، فوائد ہیں. شروع میں 4 پڑھتے ہو بعد میں 2 پڑھتے ہو، اس کی ایک الگ حدیث ہے، اس کے الگ فوائد ہیں. جمعے کے معاملے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جمعے کے اندر پہلے 4 یا بعد میں 4 ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد وہ 4 سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر 4 فرض دوبارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اگر ہماری جمعے کی نماز نہ ہوئی تو ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کی کیا یہ جو 4 آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہو جائے گی. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ ہر چیز کو جیسے میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جانا ہے. تو اس میں ہمیں کسی بھی حدیث سے، کسی بھی صحیح حدیث سے ایسا طریقہ نہیں ملتا. اب میں بتاتا ہوں کہ ہے کیا صحیح طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے تو جب آپ جمعے کے لیے جائیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہوتے ہیں. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے ہیں آپ نے، یہ تو لازمی ہے. خطبہ ہو رہا ہو، خطبہ نہ ہو رہا ہو، آپ لیٹ آئے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ کو تب بھی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، ان سے پوچھا کہ تم نے 2 رکعت تحیۃ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. تو ان کو بولا کہ 2 رکعت پڑھو اور پھر بیٹھو. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جمعے کا خطبہ ہو بھی رہا ہو تب بھی آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے. اگر آپ پہلے آ جاؤ تو آپ نے 2 رکعت پہلے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ یہ تحیۃ المسجد ہیں اور اس کے بعد آپ نوافل 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، جتنا آپ پہلے آئیں، جتنا آپ کی ہمت ہے آپ پڑھیں اس کو. اگر نہیں پڑھنا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ کو آگے پڑھنے ہوں گے. اس کے بعد آپ قرآن پڑھنا چاہیں، اذکار کرنا چاہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے انشاءاللہ آپ وہ کر سکتے ہیں. اب 2 رکعت فرض ہو گئے نماز کے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد 4 رکعت ہے، 8 رکعت ہے؟ کیا ہے؟ نہیں. حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ لے، جمعے کے 2 فرض پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ 4 رکعت پڑھے، اگر وہ مسجد میں پڑھ رہا ہے تو، اگر مسجد میں پڑھنا ہے تو 4 رکعت وہ نفل پڑھے گا. اگر وہ گھر جا کے پڑھے گا، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میں مسجد میں نہیں پڑھنا، گھر جا کے پڑھنا ہے، تو پھر اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے. مسجد میں پڑھنی ہے 4 رکعت، اور یہ سنت نہیں ہے، یہ صرف نوافل ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر آپ نہیں پڑھتے، اگر آپ یہ نوافل نہیں پڑھتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی آپ کا جمعہ ہو جائے گا. جمعے کا آپ کا اس سے کوئی وہ نہیں کہ آپ کا، اگر آپ یہ سوچو کہ میں بعد میں نوافل نہیں پڑھوں گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کہا ہے یا گھر جا کے 2 کہا ہے تو میرا جمعہ نہیں ہوگا. نہیں، جمعہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ جب مسجد میں جائیں 2 رکعت تحیۃ المسجد، پھر جمعے کا خطبہ آف کورس آپ نے بالکل چپ کر کے، آپ نے بڑے کنسنٹریٹ ہو کے جمعے کا خطبہ سننا ہے. خطبے کے بعد 2 فرض جو امام کے ساتھ آپ نے پڑھنے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر مسجد میں پڑھنے ہیں تو آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے. اگر آپ نے گھر جا کے پڑھنے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سوال کا جواب تھا. اور دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ کوئی بھی چیز ہو اس کو آپ دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا طریقہ کیا بتایا ہوا ہے. اپنے طریقوں سے نہ چلیں. میں بھی یہی کرتا تھا، میں دوبارہ بتا دوں، میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. میری جمعے کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی، میں بیٹھا ہوتا تھا اور سارے لوگ چل جاتے تھے، اور اس کے بعد دعا بھی مانگنا لازمی ہوتی تھی. اتنی لمبی ہوتی تھی نماز. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بڑی آسان ہے. ہمارا دین بہت آسان ہے. جب آپ دین کو پڑھنے لگیں گے، جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، علماء سے دین سیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دین بہت آسان ہے. تو اس لیے دین کی آسانی یہ ہے کہ آپ کتابوں کو کھولیں. جس طرح آپ دوسری دنیا کی مشغولیات کے اندر اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اتنی ریسرچ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین کھول کے سامنے رکھا ہوا ہے. قرآن ہے اب تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. آپ کے
پاس ریسورسز ہیں اتنے زیادہ. آپ کسی شیوخ کو فون کریں, کسی آپ علم والے کو آپ فون کریں, پوچھیں آپ, اور دین کے لیے بھی اس طرح یا اس سے زیادہ محنت کریں جس طرح آپ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ, اور تب تک کے لیے انشاءاللہ میں اجازت مانگتا ہوں. اور انشاءاللہ کل ہمارے استاد کا پروگرام ہے جس میں شیخ عبداللہ شمیم صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. بہت ان کی لائف کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کل اس کے اندر بھی جو ہے شامل ہوں, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جزاکم اللہ خیر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.